وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 97 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے تسلیم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے. اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، جبکہ انہوں نے اپنے باپ جو حقیقت میں چچا تھا، آپ بوجہ پرورش اسے باپ کہتے تھے، اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم بہتان باندھ کر اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو؟ فما ظنكم برب العالمین، بھلا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرة في النجوم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہم میں ڈالنے کے لیے ایک نظر ستاروں کی طرف کی. فقال انی سقیم، اور کہا میری طبیعت مزمحل ہے، تمہارے ساتھ میلے پر نہیں جا سکتا. فتولوا عنہ مدبرین، سو وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں یعنی بتوں کے پاس خاموشی سے گئے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لكم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، پھر ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے اور توڑنے لگے. فأقبلوا إليه يزفون، پھر لوگ میلے سے واپسی پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے. قال أتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم انہی بے جان پتھروں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے سارے کاموں کو خلق فرمایا ہے. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 97. قالوا ابنوا له بنیانا، تو
انہوں نے کہا کہ بناؤ اس کے لیے ایک مکان، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس کو ڈال دو بھڑکتی ہوئی آگ میں، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا اس کے بارے میں ایک تدبیر کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اور اس کو ہم نے نیچا دکھا دیا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، اور ابراہیم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ رئیس الموحدین کے نام سے مشہور ہیں، وہ توحید پرستوں کے سردار، اور یہی توحید سامعین اکرام میری اور آپ کی نجات کا باعث ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی توحید کا جھنڈا ہم نے بجائے اٹھانے کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور اپنی خواہشات کو اونچا کر دیا ہے، اپنے رسم و معاشرے کو، رواج کو اونچا کر دیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ دیکھیں، توحید میں ہماری نجات ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے لیکن اس میں کافی مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ اس کلمے کا یہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، یعنی آپ کا معبود واحد ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جو مقصود ہو۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اور یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ مقصودوں کا معبودوں کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے، یعنی جو تم اپنی زندگی میں مقصد بنا لو گے یا جس کو تم ترجیح بنا لو گے وہی تمہارا معبود ہوگا۔ سامعین اکرام، تو یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، اور ہم قاصر ہیں کہ توحید کا مطلب سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن ایک روایتی کتاب نہیں ہے۔ این کتاب نیست چیز دیگر است، یہ کتاب نہیں کوئی اور چیز ہے، یہ کلام الہی ہے، اور یہ کلام الہی، یہ اللہ جو ہے ہم سے ہم کلام ہے۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قل للذین کفروا وغیرہ وغیرہ، یہ ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور یہ بات بالکل ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ہمارا جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، اس میں یہ باتیں سمجھنے سمجھانے کی نہیں رہیں، نہ کوئی سمجھاتا ہے ہمیں اور نہ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ بعض دیکھیں فروعی فقہی مسائل کے بارے میں تو بات ہوتی ہے، لیکن بنیادی چیزوں کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو سنتوں کی ترغیب دینے والے تو موجود ہیں، لیکن اس کی وجہ بتانے اور اس کی حکمت بتانے والے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تو یعنی اس کا درس تو ہوتا ہے یا اس کا بیان تو ہوتا ہے، لیکن احکامات جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو بہت کم ہی بیان کیا جاتا ہے، یا کم لوگ اس کی جستجو میں پڑتے ہیں کہ آخر ان احکامات کا مقصد کیا ہے، توحید کا مقصد کیا ہے، رسالت کا مقصد کیا ہے، قرآن کے آنے کا مقصد بنیادی کیا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں سامعین کرام جو میں آپ کو اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے سامعین کرام، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پہ لوگوں کے سامنے ثابت کیا کہ باطل جو ہے وہ غیر مؤثر ہے، باطل میں کوئی طاقت نہیں ہے، باطل۔ اور اس وقت بھی سامعین کرام میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم باطل کی پوجا کر رہے ہیں، غیر اللہ سے منہ موڑ کے ہم نے غیر اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے، اور اپنے دلی تعلقات جو ہے وہ ہمارے غیر اللہ سے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی کوئی اہمیت
نہیں ہے اس وقت تک جب تک ہم اس کلمے کو عملی طور پہ اپنا لیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ناراضگی کا باعث ہے کہ ہم وہ کہیں جو کرتے نہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، بہت ناراضگی کی بات کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اللہ تو بہرحال یہ سامعین کرام، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور دست سوال دراز کر رہا ہوں کہ آپ ان مضامین کو عام مضامین نہ سمجھیں، ان قصوں کو، ان واقعات کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اب اس سارے مضمون میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کرام ایک بنیادی نقطہ ہے توحید کا، مختلف اس کے پہلو ہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آیا ہم کس حد تک توحید کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پرستار ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے تو انہوں نے اِذ قال لأبیہ وقومہ، مثال کے طور پہ ایک تو قلب سلیم کا تذکرہ ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ان کی نوح علیہ السلام کی پارٹی سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، کہ جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے۔ یہ دوبارہ میں مضامین بیان کر رہا ہوں لیکن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام، اگر میں مثال آپ کو دوں اس بات کی کہ ایک بہت بڑے خزانے کا نقشہ ہے پیچیدہ، اور آپ اس کو بتا رہے ہیں، کسی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں یا ہے نا، تو آپ نے یعنی وہ خزانہ ایسا ہے کہ ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، ہر کوئی، یہ نہیں کہ ایک نے جا کے سمیٹ لیا وہ مال تو وہ پھر رہے گا نہیں، وہ نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ تھوڑی توجہ سے یہ مثال سنیں۔ آپ نے سمیٹ لیا مثال کے طور پہ، لیکن وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے سمجھنے میں۔ اب وہ بیٹا آپ کا جو ہے اس کی سمجھ جو ہے وہ میری طرح ناسمجھ ہے تھوڑا سا، اور تو آپ اسے بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں جاؤ گے تو پھر یہ راستہ تمہارے سامنے آئے گا، لیکن ایک اور راستہ بھی ہوگا، تم نے اس راستے پہ نہیں چلنا، تو تم نے اس خزانے کے راستے پر چلنا ہے، اور پھر یہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر اس طرف مڑو، اور پھر اس طرف مڑ کے تم اس طرف مڑو، اس طرف مڑ کے تم اس طرف مڑو۔ اب وہ اس کی بیٹے کی سمجھ میں آ نہیں رہا، تو آپ اسے بار بار سمجھاتے ہیں۔ توحید ایک بہت بڑا خزانہ ہے سامعین کرام۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یہ رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ رب اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اثرات والی بات ہے، بہت یعنی اس میں خزانے پوشیدہ ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ رب اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ تو یہ تھوڑی سی اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اس کو سمجھانے میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں میرے سامنے۔ ایک تو یہ رواج ہے، آبا و اجداد کی تقلید ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، پھر ہماری نفسانی خواہشات ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ رکاوٹیں ہیں، اور یہ ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں بالکل۔ اور توحید تو باطن کی چیز ہے اور حقیقت ہے، باطن حقیقت ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کتنی گہرائی ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ اب یہ قلب سلیم جو ہے، اِذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ وہ اپنے رب کے پاس سالم، اس پہ میں نے بات کی بھی ہے گزشتہ سبق میں، اس پہ میں نے بات کی تھی، لیکن دل سیر نہیں ہوتا اس کے بیان سے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، کہ اپنے رب کے پاس سالم دل کے ساتھ چلے آئے۔ اور یہ ایسی چیز ہے،
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گی، لیکن جو آ گیا اپنے رب کے سامنے سالم دل کے ساتھ. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور میں بات کو یعنی سمیٹتے ہوئے جو میں کر رہا ہوں، توحید کا میں مضمون بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے عملاً توحید کا ابطال کر دیا، اس کو باطل قرار دے دیا. ان کے جو معبود تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بہرحال انہوں نے اس قوم کی سمجھ میں آ تو گیا. دوسری جگہ یہ مضمون ہے فَرَأُوسُوا عَلَى نُكُوسِهِمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. قرآن دوسری جگہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اسی تناظر میں کہ یہ آیت ہے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے یعنی اپنا سر نیچے کر کے سوچا فَنُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ فقال انکم انتم الظالمون، کہ بھئی تم ہی ظالم ہو. یعنی اپنے آپ کو ظالم کہنے لگے کہ بھئی یہ بت تو جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ہمیں کیا بچائیں گے. اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکے، ہمیں کیا فائدہ دیں گے، اور ہمیں کیا نقصان سے بچائیں گے. لیکن پھر یہ وہ ضد، انسانی ضد، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. ایک تو ضد ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، رواج کی تقلید ہوتی ہے. یہ انسان کو حق قبول کرنے پہ آمادہ نہیں کرتی کہ نہیں چھوڑو یار، چلتے رہے. یہ جو میں زندگی گزار رہی ہوں نا، گزرتی رہے ایسی. ہم اسی طرح غفلت میں، اگرچہ غفلت بھی ہے لیکن چلو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیوں وہ میرے گناہ نہیں بخشے گا؟ کیا ہوں میں اس کا بندہ یا بندی نہیں ہوں؟ یہ ہم سوچنے لگتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی سے نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ عذاب دینے والا بھی ہے، اور عذاب دینے کی واحد وجہ شرک ہے، نفاق ہے، شرک ہے اور کفر ہے. یہ سارے آپس میں بہن بھائی ہیں. یہ چیز ایک ہی ہے کہ اللہ سے منہ موڑ لیا آپ نے اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو قالوا ابنوا له بنيانا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ قوم نے جب حق قبول کرنے پہ وہ آمادہ نہ ہوئے، ضد، ہٹ درمی، بغض اور حسد کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کیا کہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال لیں. ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. اب وہ آگ جو تھی ایک تدبیر تو تھی، اور ظاہراً اس تدبیر سے انسان نہیں نکل سکتا تھا. دیکھیں اسباب، سب طاقت اسباب میں نہیں ہے. یہ ایک چیز جو ہے نا تھوڑا سا نوٹ کر لیں. یہ 2-3 آیات ہیں لیکن اس میں بہت حکمتیں ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اسباب جس پہ ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے، یہ بات بھی ہے نا کہ ہم نے اسباب پہ بھروسہ کر لیا ہے. تو اسباب ٹھیک ہیں لیکن وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اسباب کو کاٹ دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس کے لیے شادی کرنا یا میاں بیوی کا ملاپ جو ہے وہ شرط ہے. اب وہ سب کچھ کر لیتا ہے انسان، اسباب استعمال کر لیتا ہے، لیکن اولاد کا پیدا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح آپ کاروبار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں ایک جگہ پہ، پھر وہ چلتا نہیں ہے کاروبار. یعنی آپ نے اسباب تو استعمال کر لیے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ آگے آ گیا. اسی طرح بہت سے کام ہیں سامنے کرام کہ اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اسباب کام نہیں کرتے. یعنی یہ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو تھی وہ گلزار ہو گئی. اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا، میں تو اس مضمون کو لا رہا ہوں آج بھی.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے فسق ہونے سے۔ میں ارادہ بناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ایک کام کی، لیکن وہ نہیں ہوتا، تو میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب کے بنانے والا بھی ہے، مسبب الاسباب، سامنے کرو، اور وہ بنانے والا بھی ہے اور بگاڑنے والا بھی ہے، اور اسباب ٹوٹلی اس کے دست قدرت میں ہے۔ سامنے کرام، یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اسباب خالق، یعنی اسباب کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پھر اسباب اس کے مکمل اس کے اختیار میں ہے۔ اسباب ہوں بھی لیکن اس کا ارادہ اگر نہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتا، ایک کام نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک مشہور حدیث ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، حضور کسی کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمام یہ مخلوقات جمع ہو جائیں کہ تمہیں نفع پہنچا دیں، تو اللہ اگر نہیں چاہتا تو وہ تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر یہ تمام مخلوقات جمع ہو جائیں، اللہ اگر فائدہ پہنچانا چاہے، مخلوق اگر چاہے کہ نہ ہو وہ فائدہ، تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی اس نفع تمہیں بہرحال حاصل ہو کے رہے گا۔ تو یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے سامنے کرام، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، اور میں ایمان باللہ نہیں ہے، میں یہ بات کہتا ہوں، ایمان بالاسباب تو ہے لیکن ایمان باللہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ جب ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ پر ایمان ہو، ہمارا مستقل اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اور اسی ایمان کے تحت ہم زندگی گزارے۔ اور یہ ایمان باللہ جو ہے سامنے کرام، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ کامیابی کے لیے جو شرط ہے، پہلی شرط ہے، وہ ایمان باللہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگی۔ آج جو اعمال ہم کر رہے ہیں سامعین کرام، نیک اعمال اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایمان سے خالی ہیں، حقیقی ایمان سے خالی ہیں۔ یہ بات یعنی میں نے کہہ تو دی، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگوں کو بری لگی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وہ ایمان جو حقیقی ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ رسمی ایمان کا دعوے دار تو ہیں ہم، رسمی ایمان کے ہم دعوے دار تو ہیں، لیکن حقیقی ایمان ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، کہ ہمارا حقیقی ایمان ہمیں حاصل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے، یعنی ایک جگہ نہیں، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، دوسری آیت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ حقیقی۔ یہ دوسری آیت ہے، پوری آیت اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، اے ایمان والو، اللہ پہ حقیقی ایمان لے آؤ، صحیح ایمان لے آؤ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو واقعات بیان ہو رہے ہیں اس سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پہ ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کافی ہمارے لیے درس ہیں، کافی اسباق ہیں، کافی اس سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ کامیاب انسان کون ہے، یا اللہ تعالی، یعنی اس میں جو مضامین ہیں سامنے کرام وہ یہ ہے کہ ہم یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبولیت کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، یا کن کن
چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیسے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. اول تو یہ بات ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، شروعات تو یہیں سے ہوئی ہے نا اس واقعے کی. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنا ہے اور اس کو ایک طریقے سے آپ نے ان تمام باتوں کو لینا ہے. تو بہرحال سامعین کرام، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے میں یعنی عملاً تبلیغ کا بہترین طریقہ کیا ہے یہ بات بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو آزمائشیں بندے پر لاتا ہے تو وہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس سلسلے میں یعنی بندے کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان اگر امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، ظاہر ہے ہم سب لوگ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم نے یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ مشقت کی جگہ ہے. تو مشقت جو ہے وہ انسان جب کر لے گا، اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ سے ایک خاص تعلق بنا لے گا، تو اس کی جزا کیا ہے، یہ سارے مضامین اس میں بیان ہو رہے ہیں. تو سامعین کرام، یہ آج کا جو سبق ہے میں تبرک کے لیے کچھ آیات پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. They said, build a pyre for him and throw him into the furnace. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.